أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي الكريم ورسوله الكريم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحد وصدق الله العظيم ورسوله الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله نور الله نور الله نور الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام کی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام عرض کرنے کے بعد میں نہایت ہی ادب کے ساتھ محبت خلق کے ساتھ جتنے بھی حاضرین ناظرین اور جو اس ٹائم میری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور جو نہیں بھی سن رہے یا جو نہیں بھی دیکھ رہے تمام امت مسلمہ کو بڑی محبت کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، جس طرح کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر بشرط زندگی رہی تو وہ کل 14 اگست کا دن ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کو قرآن حدیث فرقان حمید سے اور حدیثوں سے اور روایاتوں سے 14 اگست منانے کا طریقہ پیش کروں گا اور کوشش کروں گا اس کے مطابق ہی میں آپ تک یہ علمی گفتگو عرض کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ تمام امت مسلمہ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور جتنے بھی میرے بہن بھائی بزرگ دوست بچے اگر اس ٹائم بیمار ہیں، اللہ رب العزت تمام امت مسلمہ کو ہر قسم کی بیماریوں سے شفائے کلی عطا فرمائے اور صحت و تندرستی عطا فرمائے، تمام غموں سے دکھوں سے نجات عطا فرمائے اور آنے والے غموں اور آنے والے دکھوں سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، جو میں نے آج آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو اور اللہ کی رضا کے لیے ہر کام کرو۔ اور عام ماحول میں بھی ہمیں زندگی کوئی بھی بسر ہم کر رہے ہیں یا کوئی بھی وقت گزار رہے ہیں یا کوئی بھی ٹائم گزار رہے ہیں یا دن یا رات گزار رہے ہیں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں اللہ رب العزت کا خوف لازمی رکھنا چاہیے، اور اس خوف کو جب ہم محسوس کریں گے، اس ڈر کو جب ہم محسوس کریں گے
تو ہم سبھی وہ کام کریں گے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اس کے رسول کو بھی پسند ہے۔ رہی بات کہ یہ 14 اگست کا جو وقت ہے یہ قائد اعظم کی وجہ سے آیا، اور وہ قائد ہمارے جس کے اوپر آپ تو اتفاق کرتے ہیں، تو میں بھی الحمدللہ اس قائد کے اوپر اتفاق کرتا ہوں، کیونکہ ان کی تاریخ سے یہ واقعات ملتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان کو آزادی کس طرح دلوائی، محنت کیسے کی، اور اللہ اکبر قربان جاؤ اس قائد اعظم کے اوپر کہ جب ان کو حکومت کا وقت ملا، صدارت کا وقت ملا، تو ہوا کیا کہ میں نے کتابوں میں تاریخوں میں یہ پڑھا ہے کہ وہ فضول خرچ نہیں کرتے تھے، وہ عاجزانہ زندگی انہوں نے گزاری، اور آج کل کے دور میں کسی کے پاس کوئی صدارت آ جائے تو وہ ہم کام کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں کہ جو اللہ کو پسند نہیں ہے، جس میں شیطان راضی ہے، ہم وہ کام کیوں کرتے ہیں جس میں رسول راضی نہیں ہے اور جس میں شیطان راضی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہم اس لیے وہ کام کر جاتے ہیں کہ ہم اللہ کا خوف بھول جاتے ہیں، ہم اللہ کا خوف بھول جاتے ہیں، ہم یہ بھول جاتے ہیں۔ تو پھر آپ ہی بتائیے، میں آپ سے ہی سوال عرض کرتا ہوں کہ جب اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو ہم وہ کام کریں گے جو شیطان کو راضی ہے۔ تو مگر میں نے یوں پڑھا کہ جس کا کھائیں اس کا ہی گیت گائیں، اس کو وفاداری کہا جاتی ہے۔ آج ایک جانور، آپ کسی جانور کتے کے بچے کو، جس کو کتے کے بچے کو رکھ لیں اور وہ یہ نوٹ کرے گا کہ یہ میرا مالک جس ٹائم مجھے دودھ دیتا ہے تو وہ اسی ٹائم دودھ کے پیالے کے پاس آئے گا۔ یہ میرا چیلنج ہے، کھلا یہ کر لے، کوئی بھی جانور لے لے، کوئی بھی جانور لے لے، وہ بچہ تو اس کو دودھ پلائے۔ اور اس مولوی جمال کا یہ چیلنج ہے کہ وہ جانور کو سکھانے والا کون ہے؟ اللہ، اور اس کو سمجھ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو وہ جانور کتی کا بچہ ہو کر وہ اس بات پہ مالک پہ پابند ہو جاتا ہے، متی ہو جاتا ہے، فرما بردار ہو جاتا ہے کہ میرے مالک نے اس ٹائم دودھ ڈالنا ہے اور میں نے اس کے بعد دودھ مانگنا نہیں۔ تو یارو، اگر کتے کو میرا عقل دے رہا ہے، شعور دے رہا ہے، تو ہم مسلمان سب جو آدم کی اولاد ہیں تو ہمیں تو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت والا بنا کر بھیجا، تو عمل کرنا ہمارا کام ہے۔ موضوع سخن 14 اگست کا ہی ہے کہ ارے بھائی، ہم 14 اگست جب مناتے ہیں ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو تو ہے ہم یہ یقین رکھتے ہیں مگر وہ بھول جاتے ہیں۔ میں نے کتابوں میں پڑھا کہ اگر آپ نمازیں بھی پڑھتے ہو، قرآن بھی پڑھتے ہو اور صدقہ زکات بھی دیتے ہو، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے تو پھر اللہ ناراض ہے۔ یہ روایت تو نے پڑھا ہے، جلکے کی چوڑ گئی یہ بات کا۔ اب دیکھو، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قرآن بھی پڑھتے، نماز بھی پڑھتے ہو، اگر آپ کا پڑوسی آپ سے خفا ہے، ناراض ہے، تو پھر رب ناراض ہے آپ سے۔ کیوں بھائی؟ اس بات سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ ہم اللہ کا خوف بھول جاتے ہیں۔ تو
اللہ کا خوف ہم جب بھول جاتے ہیں تو ہم وہ کام کرتے ہیں جس میں شیطان راضی ہوتا ہے. ہم یہ بھول گئے کہ یہ وہ شیطان ابلیس ہے کہ جس نے خالق کائنات کے آگے تکبر کیا. قرآن اس بات کی گواہی دے رہا ہے. تو جب رب کے آگے تکبر کیا تو رب نے رد دیا اور کہا کہ شیطان جا تو چل جا، جو میرے ہوں گے وہ میری بات کریں گے، جو تیرے ہوں گے تیرا ذکر کریں گے. تو آئیے ہم فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے شیطان کو راضی کرنا ہے یا رب کو راضی کرنا ہے. یقیناً بولے اللہ کو ہی راضی کرنا ہے. جب ہم اللہ کو راضی کریں گے تو ہم بتائیں کہ کیسا کافروں نے ہمارے مسلمان بچوں کو مصروف کر دیا. بجائے قرآن سکھانے میں، بجائے نماز سکھانے میں، بجائے تربیت، اچھی تربیت دلوانے سے، بجائے صلاحیت دینے میں، بجائے شہرت دینے پہ، بجائے تربیت دینے پہ، بجائے شریعت سکھانے پہ، بجائے عشق مصطفیٰ سکھانے پہ، بجائے عشق حقیقت بتانے پہ، ہمیں وہ مصروف کر دیتے ہیں ان باتوں میں کہ ان کے بچے جو ہے جو مسلمان ہیں ان باتوں میں مصروف رہیں. آپ دیکھیں گے ہر بچے کے ہاتھ میں یہ باجا، بلکہ بڑوں کو میں نے دیکھا ہے، آپ بھی دیکھیں گے ویڈیوز میں یہ آئیں گی آج 14 اگست والے دن، جو بڑے ہیں وہ باجے پکڑ کر وہ چلا رہے ہوتے ہیں. کیا یہ دین ہے ہمارا؟ بھائی بچوں کا کھلونا کیا ہونا چاہیے؟ بلکہ بچوں کا کھلونا نہیں ہونا چاہیے، بچوں کی تربیت یہ ہونی چاہیے کہ کوئی دن آ جائے جس دن شہید بھی مسلمان ہوئے ہوں اور ہمارے بچے بھی شہید ہوئے ہوں، ہماری مائیں بھی شہید ہوئے ہوں، تو ہم یہ خوشی منا رہے ہیں باجوں کے ساتھ. کیا یہ دین ہے؟ نہیں، یہ دین نہیں ہے. اور بھائی مانا 14 اگست کو آزادی ملی، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ اس دن شہید کتنے ہوئے، کتنی ماں کے داد شہید ہوئے، کتنے بیٹے شہید ہوئے، کتنے بچے معصوم شہید ہوئے، کتنے جوان شہید ہوئے. تو بچوں کے پاس کھلونا ہونے کی بجائے بلکہ بچوں کے پاس قرآن ہاتھ میں ہو تو وہ تلاوت ہو تو محمد مصطفیٰ کی شان بیان کرے. پھر جا کر ہمارے جو شہدا بھائی ہیں جو شہید ہو چکے ہیں وہ بھی خوش ہوں گے اس بات پہ کہ ہماری شہادت پہ ہمیں ناز ہے کہ اگر ہم 14 اگست والے دن اور اس دن ہمارا پاکستان آزاد ہوا تو ہم شہید ہوئے، مگر جو مسلمان حیات ہیں وہ یقیناً یہ جو ہے وہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ سے ڈر رہے ہیں. ذرا غور فرمائیں، جن گھر میں ڈشیں ٹیلی ویژنیں ہیں تو کبھی بچوں نے دیکھا ہے کہ وہ کوئی قرآن کی تلاوت پر دیکھ رہے ہو بڑے دیر میں؟ نہیں. آج کل معاشرے میں بچوں کو بڑوں کو دیکھ لو تو موبائل میں نکال کر وہ انڈیا کی فلمیں دیکھ رہے ہیں جو ہمارے لیے ہمارے دشمن ہیں. ہماری جان کے تو دشمن ہیں، ہمارے دین کے بھی وہ دشمن ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے. پھر دیکھا ایک یہ نئی چیز آ گئی ٹیکنیکل جو اس کے مصروف ہے. میں نے دیکھا کہ بڑے بھی حضرت صاحب بڑے بھی جو نا ایسے چلا رہے ہیں، بجائے یہ تصویر آنے پہ کبھی یہ تصویر پکڑو، ذکر الہی کرو، عشق مصطفیٰ پڑھو، یہ کرنے کے بجائے یہ کھلونے دے دیے گئے. ارے بھائی یہ کیا 14 اگست کا ہمارا طریقہ ہے؟ کیا یہ کہتے ہیں کہ اللہ سے یہ اللہ کا خوف ہے؟ اور نہیں، اللہ کا خوف تو یہ ہے کہ آپ عبادات کریں، ذکر الہی کریں، اچھے اچھے کام کریں. آپ یہ بھی تو کر سکتے ہیں. حدیثوں میں میں نے پڑھا ہے کہ اگر آپ پودا لگاتے ہیں، سائنس کے لحاظ میں دیکھا جائے تو اس کے بہت فائدے ہیں. جب ہم سانس لیتے ہیں یہ ہماری آکسیجن میں کام آتے ہیں. چلیں یہ بات نکالیں، اگر آپ پودا لگائیں گے تو اس نیت کے ساتھ کہ کوئی اگر سواری جا رہی ہے تو وہ دھوپ زیادہ ہو تو اس کے نیچے بیٹھ جائے، وہ ٹھہر جائے، ٹھہر کر پھر آگے چلے، آپ کو ثواب ہوگا. نلکا لگوا دیں، کنواں لگوا دیں،
फिल्टर लगवाने जो आजकल आज वो मैंने आज बात करी थी कि पहले की बोला देखा कि नलकों का पानी पिया जाता था, तो घर के नलकों का पानी। तो बात आपको यहाँ एक साबित करूंगा कि उस वक्त बीमारियां भी नहीं थी इतनी, उस वक्त बीमारियां इतनी थी। ये भी मेरा चैलेंज है इस वीडियो में कि नोट फरमाने कि जो अगर उस वक्त के टाइम में उस वक्त के बंदे हयात हैं तो वो ये दलील मानेंगे कि उस वक्त नलके का पानी इस्तेमाल करके भी आदमी जरासीमियों से बचा रहता था, इतनी बीमारियां बड़ी नहीं होती थी। अब बीमारियां तो बड़ी आ गई हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हैं जिसका इलाज नहीं है। क्यों? कि हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमारा ईमान कमजोर हो चुका है, हमारा यकीन जो पुख्ता टूट चुका है। फिल्टर की वजह से बात कर रहा हूं, तो इसलिए रब ने भी उन नेमतों में हमारे लिए शफा भी खत्म कर दी है। जब आप अल्लाह का भूख भूल गए तो आज आपको नहाने के लिए डेटॉल चाहिए। अगर जब अल्लाह का भूख भूल गए आपको पानी साफ करने के लिए टेक्निकल मशीनों की जरूरत पड़ गई। जब आप अल्लाह का भूख हम भूल गए और उस वक्त हमें सवारियों की दूसरों की जरूरत पड़ गई, सहारों की जरूरत पड़ गई, मोहताजी आ गई। मगर उस वक्त तो मोहताजी नहीं होती थी। यकीन मानो मैं छोटा सा होता था, मैं बहुत पुरानी बात नहीं करता, पीछे चल जाए आज से 17 साल पीछे चल जाए तो मैंने देखा कि उस वक्त किसी घर में कोई बीमार हो जाता था तो सब मिलकर जाकर उसकी इजाजत करते थे, वो आदमी ठीक हो जाता था। तो अब कोई मुसलमान हमारा भाई किसी गम में मुब्तला है तो हमें ये पड़ी है कि हम बच्चों को ये वाजे दे जाए, हमें ये पड़ी है कि हम बच्चों को ये दे जाए क्योंकि बच्चे राजी हो जाए, बच्चे ये कहें कि हमारा बाप बहुत अच्छा है। अरे भाई अपने बाप होने पे तो नाज करते हो, मगर जो खालिक कायनात है जिसने हमें पैदा किया उसको क्यों नहीं नाज होगा? उनको उन लोगों के ऊपर नाज होगा जो जो तकबे के ऊपर कायम रहेंगे, उसमें रब राजी, उसमें रसूल राजी, उसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर राजी, उसमें सैयदना उस्मान गनी राजी, उसमें हैदर इकराम राजी और सैयदना उस्मान गनी और तमाम यार राजी, सहाबा राजी, अल्लाह के वली राजी। और जब हमारा तकवा और हमारा हर काम अल्लाह के खौफ के बिना होगा तो उसमें शैतान बाजी होगा। तो शैतान सिर्फ इस दुनिया के आपके काम कर सकता है। मेरा रहमान जो है इस दुनिया के भी काम संवारता है और आखिरत के काम भी संवारता है। हमारा तकवा कल्बों में आ गया, हमारा तकवा तावीज़ों में आ गया। हाँ मैं खुद आमल जरूर हूँ पर आमल पूरा नहीं हूँ, तावीज़ होता है ये मैं मानता हूँ, मगर सबसे बड़ा तावीज़ ये है अल्लाह का खौफ। सबसे बड़ा तावीज़ क्या है? रसूलुल्लाह की मोहब्बत। सबसे बड़ा तावीज़ क्या है? अहले बैत मुताहिरा की मवद्दत। सबसे बड़ा तावीज़ क्या है? सहाबा इकराम के तरीके के मुताबिक जिंदगी। सबसे बड़ा तावीज़ क्या है? अल्लाह की रजा, उसके रसूल की रजा, उनके चाहने वालों की रजा। फिर जाकर आप 14 अगस्त मनाएंगे, आपको मजा भी आएगा और आपको सुकून भी मिलेगा, आपको कल भी मिलेगा तो रब भी राजी हो जाएगा। फिर हम 14 अगस्त मनाने पे खुशी महसूस करेंगे, अमन महसूस करेंगे, कलम महसूस करेंगे। और अब गई दूसरी बात, अब देखें जितना हमारा ईमान कमजोर हो गया उतनी नेमतों से हमें महरूम करता जा रहा हमारा। भला क्यों? कि मेरे रब ने वादा किया है अपने महबूब से, इसलिए सिर्फ नेमतों को आस्ता आस्ता महरूम कर रहा है। नहीं तो उसके पास बहुत बड़ी ताकत है, वो चाहे तो पानी को कौड़ा पानी बना दे या मीठा बना दे, ये उसके पास ताकत है। तो ये है अल्लाह की रजा और इसमें अल्लाह की रजा के मुताबिक कैसे काम करना चाहिए। आइए मैं आपको एक मुसल्ला रवायत सुनाता हूँ, बताता हूँ उन हुक्मरानों को मैं उनकी तवज्जो का मोहताज इसलिए हूँ, उनकी तवज्जो का मरकज चाहता हूँ, उन लोगों की तवज्जो का मरकज चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए
کہ جو کہتے کہ ہم آدم ہے، میں وزیر اعلیٰ ہوں، میں وزیر اعظم ہوں، اور میں اس ضلع کا آئی جی ہوں، اس پنجاب کا میں حاکم ہوں۔ ارے بھائی ذرا یہ سوچ، تم اپنی ویکنسی میں بیٹھ کر، اپنی سیٹ میں بیٹھ کر، آپ کے رواج شروع میں اے سی بھی لگا ہوگا اور آپ کے کمروں میں اے سی لگا ہوگا، مگر یہ میں بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھ جب قبر میں جائے گا اس جگہ پہ اے سی تیرے ایمانوں کی وجہ سے ہوگا، تیرے امالوں کی وجہ سے اسی ملے گا، سکون ملے گا، قلم ملے گا۔ اگر تو دنیا میں رہ کر اپنے نوکروں سے کام تو کروا لیتا ہے، مگر اللہ والوں کی بات بتاؤں کہ جو اللہ والے ہوں گے ان کے لیے ملائکہ جو خدمتگار ہوں گے۔ یہ میرے رب نے فرمایا۔ آج کوئی حاکم وزیر اعلیٰ کہتا ہے جی میں نے فلانی اسکیم نکال دی غریبوں کے لیے، میں نے فلاں یہ کر دیا غریبوں کے لیے، میں نے یہ فلاں کر دیا غریبوں کے لیے، اور فلاں کر دیا غریبوں کے لیے، مگر آپ ذرا غور فرمائے، کیا آپ نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ طرح صدارت کرنے کا دیکھا؟ نہیں دیکھا۔ یہ جو اب یہ دیکھیں، میں بتانا یہ چاہتا ہوں، ان حکمرانوں کو میں ان لوگوں سے نہیں ڈرتا، میں ڈرتا ہوں رب سے، اس کے رسول سے اور ان کے ولیوں سے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے نیک بندوں کے تابع دنیا کر دی، تمام چیزیں کر دی۔ اس لیے کہ بات یہ ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ پہ ہم بات کرتے ہیں، انہوں نے بھی تو حکومت کی ہے نا یار۔ ہمیں وزیر اعلیٰ وہ پسند ہے جو اللہ کے رستے کے طریقے کے مطابق چلے، وہ ہمارا وزیر اعلیٰ ہے۔ ہمیں اس وزیر اعلیٰ پہ اتفاق ہونا چاہیے کہ جو اللہ کا خوف کا کام کرے اور ظاہر بھی نظر آئے اور باطن بھی نظر آئے، ہم اس پہ اتفاق کریں گے، اور اتفاق کرنا بھی چاہیے اگر وہ اس طریقے کے مطابق ہو۔ اگر کوئی غریبوں کا خون چوسنے والا آ جائے، یتیموں کا خون چوسنے والا آ جائے اور اپنی سیٹوں پہ بکسیوں میں بیٹھ کر ہر اے سی کی ہوا لے کر غریبوں کا نہ سوچنا، وہ اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کا خوف دینا تو آؤ میں آپ کو مرد کلندر کے پاس لے جاؤں، مولانا الیاس قادری سرکار، آپ چل جائیں میرے مرشد کے در پہ، یہ نہ سمجھا کہ میں طاری ہوں تو ان کی تعریف کر رہا ہوں، میرا کھلا چیلنج ہے، چانک جاؤ دیکھنا کیا ہے۔ وہ سہولتیں یہ لیتے ہیں؟ نہیں لیتے، وہ سہولتیں استعمال کرتے ہی نہیں۔ کیوں نہیں کرتے؟ کہ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میرا بندہ ہوگا ان کا خوف میں ختم کر دیتا ہوں، ان کا خوف میں ختم کر دیتا ہوں، وہ میری حفاظت میں آ جاتا ہے۔ تو جب ہمیں آج کوئی پریشانی آ جائے تو ہم کہتے ہیں نماز بھی پڑھی ہے، ذکر بھی کیا ہے، سب کچھ کیا ہے، مگر ہمارا فلاں کام نہیں ہوا۔ ہمیں غور یہ کرنا چاہیے کیا اس بات پہ آپ کا تقویٰ ہے، آپ کا یقین ہے؟ اگر تقویٰ ہے تو کس حد تک تقویٰ نہ کر دے اور کس حد تک تقویٰ ہمارا کام ہے۔ تقویٰ تو یہ ہونا چاہیے کہ جب پیدا انسان ہو اس کی سوچ میں بھی تقویٰ ہونا چاہیے، جب انسان تھوڑا سا بڑا ہو ان کی نظر میں تقویٰ آ جانا چاہیے، جب بندہ اور بڑا ہو جائے اس کی زبان میں تقویٰ آ جانا چاہیے، جب اور بندہ بڑا ہو جائے اور وہ مبالغ ہو جائے اور وہ بڑا ہو جائے تو ان کی آنکھوں میں تقویٰ آ جانا چاہیے، جب قبر کے قریب چل جائے، جب قبر کے قریب چل جائے، موت کے قریب چل جائے تو اس کا رب اس کو ہر پل ہر گھڑی ہر ٹائم اللہ کی رضا اور پورے جسم میں ظاہر اور باطن تقویٰ ہونا چاہیے، تو رب کا تقویٰ ہونا چاہیے، پھر جا کر ہم امن محسوس کریں گے۔ پر ان باجوں میں امن نہیں ہے، یہ جو باجے ہیں نا یہ دنیا میں رہتے ہیں، یہ جو کام ہے یہ دنیا میں۔ ہاں آپ داروں میں تسبیح کرتے ہو نا، تو میں نے پڑھا ہے کتابوں میں کہ جب انسان فوت ہو جائے گا تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ ہر چیز اس کے لیے شہادت دے گی، اس نے فلاں کام کیا تھا فلاں کام نہیں کیا تھا۔ تو اگر آپ تسبیح کرتے ہیں تو تسبیح کرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، آپ کی تصویر رہ جاتی دنیا میں، اور آپ انتقال کر گئے ہو تو یہ قیامت والے دن رب کریم نے کو یہ گواہی چیزیں دی گی، اے میرے مالک اس کو اس رہنا دے یا اللہ۔ اللہ پوچھے گا بھائی جانے کہ اے بندے اے چیز تو اس کی گواہی دے رہا، کیوں دے رہا؟ کہا کہ مجھے تو یہ پتا کہ جب اس نے مجھے پکڑا تھا اس کا تقویٰ بڑا قائم تھا، مجھے تو یہ پتا تھا کہ اس تصویر میں جب تصویر ظاہری دانے گھیر رہا تھا مگر یہ اندر سے دھل رہا تھا، یا اللہ اس کو معاف فرما دے، یا اللہ اس کی بخشش کر دے۔ اب مجھے بتائیں، غور فرمائیں، حاکموں کو بھی غور کرنا چاہیے، ہم سب کو غور کرنا چاہیے کہ 14 اگست میں کتنے اخراجات ہوں گے،
بتائیے اپنے ایمان سے 14 اگست میں جو اخراجات ہوں گے وہ ہمارے بلوں کے ٹیکسوں میں پڑا جائے گا. 14 اگست کے جو اخراجات ہوں گے وہ اشیاء میں ٹیکس پڑے جائیں گے. 14 اگست میں اخراج. ارے بھائی میں کہتا ہوں کہ ایسا حکومت کا صدارت ہونا چاہیے کہ 14 اگست آئیے تو جتنا فنڈ ادھر لگنا ہے نا اتنا فنڈ وہ غریب اور مستحق میں لگا دے, اللہ راضی ہو جائے اور اس کا رسول راضی ہو جائے. پھر جا کر شاید سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کی مشابہت تھوڑی سی مل جائے ہم لوگوں. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی صدارت بتائیں. اب دیکھیں ایک وقت کا حکمران ہو مولانا صاحب, تو وقت کا حکمران ہو تو ان کے مدینے سے قافلہ جائے تو رات کو اس کو نیند نہ آئی. لوگوں نے پوچھا سیدنا عمر فاروق کیا بات ہے, آپ کیا قدمی کر رہے ہیں, کبھی ادھر جا رہے سیدنا عمر فاروق, کبھی ادھر جا رہے ہیں سیدنا عمر فاروق, کبھی ادھر جا رہے ہیں. تو میں کہوں قربان جاؤں, وہ زمین بھی کتنی خوش نصیب ہوگی جس زمین میں میرے سید گھوم رہے تھے. تو وہ جس زمین میں وہ عمر فاروق صداقت والے گھوم رہے تھے. تو خاتموں نے پوچھا کہ حضور قبلہ کیا بات ہے؟ بھائی مجھے ذرائع سے معلوم ہوا کہ مدینہ منورہ سے کافرہ چل گیا, مگر میری حکومت میں یہ کافرہ گیا ہے, اگر ان کا نقصان ہو گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آدھی رات کا اندھیرا ہوا تو کوئی بھی, میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ حوالہ بات کا اس کتاب میں یہ حوالہ لکھا ہے, تو میں نے پڑھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رات کے وقت جب نکلے نا, تو رات کے وقت نکلے تو خادم نے نکلتے وقت پوچھا نا کہ آپ کے لے جا رہے ہیں, صاف صفائی لے جائیں, کوئی فاصلے ملک کے لیے کوئی آپ شخصیات لے جائیں, اس طرح کا یہ حفاظت کریں آپ کے لیے. ہائے ہائے, سید عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا تقویٰ اور خوف یہ بتایا کہ میرا اللہ جو ہے وہ میری حفاظت کر رہا ہے, میرا اللہ میری حفاظت کر رہا ہے. تو رات کو جب نکلے نا تو سفر کر دے گے, تو گئے بھی پیدل. تو آج حکمران کیا کر رہے ہیں, آج حکمران ایسا کر رہے ہیں کہ اگر واش روم آئے لوگوں کو, تو میں نے یہ دیکھا ہے دنیاوی طور پہ چیلنج آپ لوگوں نے بھی نوٹ کیا ہوگا, دروازہ کھولنے والا علیحدہ, تو پرانے پکڑانے والا علیحدہ, جوتا رکھنے والا علیحدہ, دروازہ بند کرنے والا علیحدہ, اور روم میں بیٹھنے کے لیے دروازہ کھولنے والا علیحدہ. پھر کہتے اللہ نے عزت دی. اور بھائی جس اللہ کی تم بات کر رہے ہو, جس رب کی تم بات کر رہے ہو, وہ رب تو ایسا تو نہیں کہتا کہ تم سیدنا عمر فاروق سے بڑھ کر اپنے اقدام کو لاؤ. وہ تو رب کہتا ہے کہ میرے نبی کے 4 یار ہیں, ان کے مطابق آپ طریقہ استعمال کرو, میں آپ کا رب ہوں, میں آپ کا رب. پھر بھی کہتا ہے آپ کا رب, کیوں, کیسی بات, رب کتنا رحیم ہے, رب کتنا کریم ہے, رب کتنا پیارا ہے, اللہ اکبر. اور اس کے یاروں کی شان بھی کیا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جب سفر کرتے کہ میں نے پڑھا ہے کہ سیدنا عمر فاروق تو تھکاوٹ ہو گئی نا, تھکاوٹ ہو گئی, بیٹھ گئے, پھر بیٹھ کے, پھر چلے, پھر بیٹھ کے, پھر چلے. تو راستے میں آگے ملا, قافلے میں جا کر جب گئے تو حضرت جو ہے عبد الرحمان ملے. تو آپ نے پوچھا کہ اے عمر فاروق کہاں جا رہے ہو؟ تو کہا کہ بھی قافلہ ہمارے علاقے سے باہر گیا ہے, میں ان کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں, میں ان کی اونچی بولو, میں ان کی حفاظت کرنے جا رہا ہوں. اور بھائی وہ بھی تو حاکم تھا نا, وہ خود چل گیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں تم جاؤ قافلے کی حفاظت کرو. پوچھا کہ سیدنا عمر فاروق سے عبد الرحمان نے کہ آپ جا رہے ہو, کسی کو کیوں نہیں بھیج رہے؟ کہا کہ میری حکومت میں جو قافلہ گیا, میری حکومت میں کوئی کسی چیز کا نقصان ہو جائے تو رب نے مجھ سے پوچھنا, کسی خادم سے نہیں پوچھنا. تو میں کیا جواب دوں گا رب کا, میں رب تعالیٰ کو کیا جواب دوں گا, میرا رب, میں رب کے آگے کیسے سامنا کروں گا؟ تو عبد الرحمان رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات سنی تو آپ بھی کہنے لگے, قبلہ آپ بھی کہنے لگے, عرض کرنے لگے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ صاحب جب گئے تو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب ساری رات قافلے میں, آدھی رات گزر گئی, قافلے کے پاس پہنچتے, وقت رہ گیا فجر تہجد میں 2 گھنٹے. جب تہجد میں 2 گھنٹے رہ گئے کہ اس وقت طلاق نہیں نہ ہوتے تھے, لیکن ٹائم کا اندازہ لگایا جاتا تھا, تو 2 گھنٹے رہ گئے تو وہ آپ گشت کرنے لگے قافلے والے. سوئی قافلے والوں کو پتہ ہی نہیں کہ حکمران ہمارا جو
हमारा जो जिले का ऑफिसर या हमारे जिले का उस वक्त जैसे कि जिले का डीपीओ जैसे का वजीर आला मरियम वजीर आला जब आ जाती तो हमें कितनी खुशी होती है। तो जब अकमाल जाए उस बात पे कि जब सामने वाले उठे नहीं तो फजर का टाइम हो गया, तो सदा लगाई गलियों में और गूंजे इर्द गिर्द, उठो नमाज़े फजर का टाइम हो गया है। और कुर्बान जो ऐसे हाकम में जो नमाज भी पढ़ा रहा है, तो आज मस्जिदों में ताले लग रहे हैं दिलों की वजह से। अरे भाई गौर कर, मौलवी जमाल को बाद में हरासमेंट कर, किसी को बाद में मौलवी को गिरफ्तार कर, पहले अपने ऊपर गौर कर कि तुम कुरान के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हुक्मरानी कर रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो करने की कोशिश करो। जब रब राजी हो जाएगा ये मखालफतें सब खत्म हो जाएंगी। जब उसका रसूल राजी हो जाएगा, जब उसका रसूल राजी हो जाएगा, यकीन मानो ये हमारे पाकिस्तान में एक अमन का पैगाम फैल जाएगा। और मैं उन आइमा इकराम के आगे ये भी अर्ज करता हूं कि जो इंतशारी तकरीर करते वो मत करें, क्योंकि मुसलमान ही मरते हैं। टाइम किल्लत होता है, यही टाइम उलमा इकराम से अर्ज है कि जो टाइम अपनी इंतशारी तकरीर करके आप आवाम का वक्त और अपना वक्त जाया करें, वो वक्त जाया ना करें, उसके मुस्तफा में करें, उनके तरीके के मुताबिक जिंदगी बसर करने का तरीका बताएं। अगर नहीं तो आ जाओ मदनी चैनल पे इत्तेफाक कर लो। और अगर आप नहीं जा सकते किसी आइमा इकराम के पास मत जाओ। मैं तो यही कहूंगा घर में मदनी चैनल लगाओ और लगा कर देखो कि आपको छोटे छोटे नुक्ते बताएंगे, बड़े करीबी करीबी नुक्ते बताएंगे। पता एक दफा जाता ना कोई मौलवी इधर का पड़ा तो चल जाता था वो बजन उजगाओ, मेरे नीचे मेरे सामने तो 40 लोग जुमा पढ़ते हैं, वो क्या कहेंगे ये रहमानी कहना पड़ रहा है, ये वो एक वो मुजस्सम से ये अपना कुरान ठीक कर रहा है। नहीं भाई, ये तो दाद इस्लामी वाले जो है ये तो छोटी छोटी गलतियां है ना बहुत। भाई अल्लाह का जो खौफ रखने वाले होते हैं वो कदम उठाने का भी खौफ रखते हैं कि अगला कदम जब उठाऊंगा क्या वो कदम मेरा ठीक है या नहीं ठीक। ये है मेरे मुर्शद के मरकज की बात। अगर आप मदनी चैनल नहीं लगा सकते तो मेरी इल्तिजा है उन आमा इकराम के आगे कि जो इंतशारी तकरीर कर आपस में जिरा करवा देते हैं, और उन हुक्मरानों के आगे भी ये मेरी इल्तिजा है कि वो मदनी चैनल देखें। यकीन माने कि आपको हर किस्म का सबक मिलेगा। आज तो नेट दौर है, सर्च करें गुस्ल के फर्ज की तो आपको दाद इस्लामी वाले गुस्ल के फर्ज बता देंगे। नेट में सर्च करो कि मैयत का जनाजा पढ़ते वक्त हमें क्या क्या नियत करनी चाहिए, वो भी नेट में सर्च करोगे हमारे मरकज की वेबसाइट से आपको ये भी चीजें मिल जाएंगी। ये है हमारा माहौल, ये है मेरे बाबा जान का माहौल। आए उनके पीछे कितनी बरोने मुल्कों के जिस तरह से इस्लामी फैली हुई है, तो लोग कितना इत्फाक करते हैं। क्या वो वज़ीर-ए-आज़म बन नहीं सकते? बन सकते हैं, मगर वो वज़ीर-ए-आज़म जो वज़ीर-ए-आज़म है ना, उनको रब ने बनाया। किबला अल्लाह के वलियों को अगर जो हकमियत मिली है वो रब ने हकमियत दी खुद, तो कुरान में उनका जिक्र कर दिया हम जैसे लोगों का। इसलिए तो वो सईदा उमर फरूक गश्त कर रहे हैं तो बता रहा था कि वो नमाज़े फजर का वक्त हो गया ना, तो वो गश्त छोड़कर तो सदा लगाने लगे, उठे नमाज़े फजर का वक्त हो गया। तो हाय 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 हाय, मैंने देखा है कि दीवाने जब उठे ना सईदा उमर फरूक की बात सुनकर वो कहने लगे हम ख्वाब तो नहीं देख रहे, मगर जब उठा तो उमर फरूक को देखा तो मुस्कुराकर सब खड़े हो गए और अदब से और अदब के तगादे में आकर मुस्कुराने लगे। और सईदा उमर फरूक ने पूछा कि लोगों तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? कहा कि हमें खुशी हो रही है कि जो हमारा वक्त का हाकिम होते हैं। ये आदमी है, ये आजिज़ी का तरीका, ये आजिज़ी का तरीका। और तकब्बुर तो शैतान ने किया था, गरूर तो शैतान ने किया था। अब मैं पैगाम उन लोगों को देना चाहता हूँ, आइमा इकराम को भी देना चाहता हूँ, जेली पीरों को भी देना चाहता हूँ, और हाकिमों को भी देना चाहता हूँ, अपने आप को भी देना चाहता हूँ। आपको ये जो मैंने वाकया डिटेल किया, हमें अपने ऊपर गौर करना चाहिए कि हमें जिंदगी कैसे बसर करनी चाहिए। इसलिए इस्लाही गुफ्तगू करो, इंतशारी गुफ्तगू ना करो, मुल्क का नुकसान होता है। तो जब नुकसान होगा जरा ये सोचे, मुल्क छोड़े, ये बात देखें कि जब नुकसान होगा जो रेडी चलाने वाला मजदूर होगा तो उनको टैक्स ज्यादा पड़ जाएंगे, वो बेचारा। और भी वो देखो ना, अगर इंतशारी
وغیرہ جو تقریریں کر کے یا موضوع بنا کر ہم کرتے ہیں تو لوگ نکل جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شہید جہاد یہاں میں مانتا ہوں، ٹھیک ہے، حق پہ حق بولنا چاہیے، مگر یہ دیکھیں کہ اس میں جب خرچہ ہوگا تو وہ سارا خرچہ جو ہمارے اوپر بٹل پڑے گا ٹیکسوں میں، تو میرے بابا جان کا طریقہ بھی ہے نا، وہ بھی تو دین کھلا رہے ہیں نا، وہ کیوں نہیں انتشاری تقریر کرتے؟ مندر چینل والے تقریر بیانات کر رہے ہیں، کبھی انہوں نے سنا ہے، آپ دیکھا ہے؟ نہیں، انہوں نے کسی کو کہا کہ فلاں غلط ہے فلاں غلط ہے، انہوں نے ایک ہی موضوع رکھا ہے، ایک پلیٹ فارم ہے کہ بھائی جو قرآن میں لکھا ہے اس پہ عمل کرو، جو میرے مصطفیٰ کا طریقہ ہے اس پہ عمل کرو، اور جو ان کے چاہنے والوں کا طریقہ اس پہ عمل کرو، آپ کی 14 اگست بھی ہو جائے گی، آپ کی 12 ربیع بھی ہو جائے گی، اور آپ کو 12 ربیع والا جو مدینے والا ہے وہ خود مل بھی جائے گا، اگر آپ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقے کے مطابق اگر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو ناظرین، جو میں نے آیت کا مفہوم پڑھا اس کا بھی متن یہی تھا کہ ہمیں ہر کام میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، ہمیں ہر کام میں اللہ کا خوف رکھنا چاہیے، نیند آئے تو اللہ کا خوف، جاگ جائیں تو اللہ کا خوف، خوشی مل جائے تو اللہ کا خوف، غم مل جائے تو اللہ کا خوف، اور کچھ کھانے کو مل جائے پھر بھی اللہ کا خوف، اگر نہ ملے پھر بھی اللہ کا خوف۔ جب ہم یہ اس بات پہ قائم ہو جائیں گے تو پھر شیطان ذلیل ہو جائے گا، وہ ایمان والے جو ہے وہ اس دنیا میں بھی فتح پا جائیں گے اور اگلی دنیا میں بھی فتح پا جائیں گے۔ تو ناظرین، اس لیے کہ 14 اگست جو ہے صبح، تو میں آپ کو اپنی طرف سے 14 اگست کی مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ میں عرض کرتا ہوں کہ قرآن خوانی کریں، اگر یہ نہیں کر سکتے پوٹے لگائیں، اگر یہ نہیں کر سکتے تو اگر آپ کے پاس زیادہ سہولتیں ہیں تو آپ کسی مستحق کو کھانے کھلائیں، یتیموں مسکینوں کو بلا کر کھانا کھلائیں، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کسی کو مالی مدد فرما دیں، اگر مالی مدد فرما نہیں سکتے تو کچھ نہیں ہے تو آپ ان کو جا کر ان کی حوصلہ افزائی کریں، اچھے اچھے کام کریں جس میں اللہ کا خوف بھی ہوگا، اللہ کی رضا بھی ہوگی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی رب العزت ہمیں قرآن اور حدیث کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، طاقت عطا فرمائے، ہمت عطا فرمائے، اور با عمل حقیقی معنی میں زندگی بسر کرنے کی، حقیقی معنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی میری اس تقریر سے کوئی غلط نقطہ لے کر جائے وہ اس کی مرضی ہے، مگر پھر بھی میں اللہ کی رضا کے لیے آپ لوگوں سے معافی مانگوں گا اگر کسی کو میری اس تقریر سے چوٹ ملے، تو اگر چوٹ مل کر اللہ کی رضا اور اللہ کا خوف قائم کر لے تو وہ میرے لیے بھی اجر کا نظریہ بن جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔